بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری کتاب میزان لائف اور میزان زندگی، اس کا تعارف تو آپ کو مل چکا ہے۔ اب میں آپ کو اس کے کچھ مضامین کا خلاصہ بیان کروں گا ایک ایک کر کے۔ آج کی ویڈیو میں مضمون کا عنوان ہے جیو اور جینے دو، لیو اینڈ لیٹ لیو کی اصل حقیقت کیا ہے۔ یہ جملہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، زندگی گزارنے کا سنہری اصول۔ مگر کیا یہ سنہری اصول ایک مکمل فلسفہ حیات اور اصول ہے؟ آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ جیو جینے دو کا فلسفہ ایک خاص پس منظر کی پیداوار ہے۔ انگلش لٹریچر میں اس جملے کا استعمال 1880 اور 1885 کے درمیان میں ہوا۔ ولیم مورس کی تحاریر میں یہ پہلی مرتبہ منظر عام پہ آیا۔ دوسری زبانوں کے ادب میں اس کا ذکر اور بھی پچھلے ادوار میں آیا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب دنیا میں ملکی جغرافیائی حدود کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ طاقتور قومیں اور گروہ کمزوروں پر حملہ آور ہوتی تھی، جو جتنا بڑا طاقتور اتنے ہی بڑے علاقے کا حکمران۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب دنیا میں تباہی و بربادی و ظلم و استبداد کا دورہ تھا، دوسری طرف سرمایہ دارانہ اور جاگیردارانہ جبر و استحصال بھی اپنے عروج پہ تھا۔ ایسے میں عدم جاہریت اور پرامن بقائے باہمی کا یہ نعرہ جیو اور جینے دو مقبول ہوا۔ مگر پھر دوسری جنگ عظیم بھی ہوئی اور پہلے جنگ عظیم سے زیادہ تباہی و ظلم ہوا، اور اب تک ہو رہا ہے، اور ظالم کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں۔ اقوام متحدہ جیسا ادارہ بھی طاقتوروں اور ظالموں کی لونڈی ہے۔ دوسری طرف سرمایہ دارانہ، جاگیردارانہ، فرقہ وارانہ، سیاسی اور دوسرے طاقتور مافیاز کے ظلم و استحصال کی کئی قسمیں اب بھی معاشرے میں موجود ہیں۔ ایسے میں جیو اور جینے دو کا نعرہ ایک غنیمت لگتا ہے۔ کم سے کم کا مطالبہ، یعنی کم سے کم ایک دوسرے خیالات اور نظریات کا احترام، کم سے کم ایک دوسرے کی پسند اور ناپسند کا احترام وغیرہ وغیرہ۔ میں جب بھی اس نعرے یا محاورے پہ غور کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے مجبور اور بے بس انسان طاقتوروں اور ظالموں سے اپیل و التجا کر رہے ہوں کہ تم اپنی اپنی حدود میں جو چاہا کرو، جیسے چاہے جیو، مگر خدا را دوسروں پر رحم کرو، ان کو بھی جینے دو۔ یعنی اگر دوسری صورت میں دیکھا جائے تو اگر برابر کے دو فریق ہوں تو ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوں مائنڈ یور اون بزنس۔ اب آپ ہی یہ فیصلہ کریں، کیا یہ انسانیت ہے؟ کیا اسی لیے انسان کو پیدا کیا گیا؟ اور ستم ظریف کی انتہا ہے کہ یہ بے چارگی و مجبوری کی فریاد بھرے یا خود غرضی کے جملے کو انسانیت کے ایک زرعین اصول کے طور پر بولا جاتا ہے۔ ہمیں فخر ہے اپنی تعلیمات پر، جو آفاقی بھی ہیں اور ابدی بھی، کسی خاص علاقے، خاص طبقے یا خاص وقت کے لیے نہیں۔ اسلام ایک منظم، مکمل، مربوط اور عملی نظام پیش کرتا ہے۔ ایک ایسا اسلامی فلاحی معاشرہ جو ایک اسلامی نظام حکومت کے تحت قائم ہو، وہاں امن و امان ہو، انصاف کی ضمانت ہو، ہر طرح کے استحصال سے پاک، وہاں لوگ اپنی مرضی پر نہیں بلکہ اللہ کی مرضی پر جیتے ہوں۔ ایک اسلامی فلاحی معاشرے میں حکمران بھی اتنا ہی جواب دہ ہوتا ہے جتنا کہ ایک عام شہری۔ جس فلاحی معاشرے کی بنیاد تقریباً 1500 سال پہلے رکھی گئی تھی، جدید تہذیب کے پرچارک اس کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے۔ تھک ہار کر زندگی کا جو اعلیٰ ترین اصول انہوں نے دیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے مقابلے میں دین اسلام نے جس فلاحی معاشرے کا تصور دیا ہے، اس کے احکامات، تعلیمات و نظریات ہر شعبہ اور ہر سطح پر ہیں، چاہے انفرادی ہوں یا اجتماعی، معاشرتی ہوں یا انتظامی۔ غیروں کے دیے ہوئے محدود اور مجبور نعرے کے اسیر ہم کیوں بنیں؟ مائنڈ یور اون بزنس کو کیوں اپنائیں؟ آج کے بعد جیو جینے دو کے بجائے بولیں وہ تعلیم جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے ہمیں سکھائی،
یعنی جیو اور دوسروں کی مدد کر کے جیو. لیو اینڈ ہیلپ ادرس ٹو لیو. یہ ہے زندگی گزارنے کا محمدی ماڈل. زندگی گزارنے کا محمدی ماڈل. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. آمین.